الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين وأصحابه الراشدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيها يفرق كل أمر حكيم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت سے پڑھیے: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی برکات آج کی رات اللہ ہم سب کے مقدر میں فرمائے. اللہ ہم سب کو اپنی زندگی کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر سال شب برات کی رات آتی ہے اور جس کے نصیب میں جتنا کچھ ہوتا ہے وہ حاصل کرتا ہے. اللہ اپنے بندوں کو بخشنے کا موقع دیتا ہے، لیکن یہ ہمارے ذمے ہے کہ ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کتنا کراتے ہیں. رات بڑی عظیم ہے اور جہاں دنیا کے اور بہت سارے اختلافات ہیں، آج کی رات کے حوالے سے بھی اختلاف. توجہ کے ساتھ میں کوشش کروں گا آدھا گھنٹہ 35 منٹ. ابھی میں خطاب کر کے ایک جگہ سے آ رہا ہوں، پھر ابھی جا کے پھر بھی خطاب کرنے ہیں، تو توجہ کے ساتھ یاد رکھیں کہ صحابہ کرام کے دور سے لے کر آج تک امت کے معمولات میں یہ شامل ہے کہ یہ رات مبارک ہے اور اس رات میں عبادت کرنی ہے. اور باقاعدہ صحیح حدیث سے جو بات ہمیں ملتی ہے، سیدنا علی المرتضیٰ راوی ہیں اور یہ حدیث ترمذی شریف کے اندر بھی ہے اور مختلف اعتبار سے ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے محدث اور جن کی کتاب یہ حدیث طیبہ کی، جن کے بارے علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ جس گھر میں یہ حدیث طیبہ کی کتاب موجود ہو،
یوں سمجھو کہ اس کے گھر میں اللہ کے رسول تشریف فرما ہے۔ اور تمام مدارس عربیہ میں یہ کتابیں حدیث شریف کی باقاعدہ پڑھائی جاتی ہیں، علماء پڑھتے ہیں، لیکن آج بڑے دکھ کی بات ہے فیس بک پہ جناباً کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی ایسی رات نہیں ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، محدثین نے، علماء کرام نے، بزرگان دین نے اس کے متعلق، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنا بڑی شخصیت فرماتے ہیں کہ شعبان کی 13 کی رات کو رحمت عالم نے اللہ کے حضور دعا کی تو تہائی امت کی شفاعت کا اختیار ملا۔ 14 کی رات کو پھر عرض کی تو اللہ کریم نے 2/3 امت کے بخشش کا وعدہ فرمایا، اور 15 کی رات کو پھر عرض کی تو اللہ کریم نے آپ کی امت کے شفاعت کا اختیار عطا فرمایا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو 15 کی رات جو سیدنا علی مرتضیٰ سے حدیث ہے اور حضور کا ارشاد گرامی ہے اور صحیح سند ہے، حتیٰ کہ میں نے پڑھا کہ سعودیہ کے علامہ ناصر الدین البانی، جس کو پورے اہل حدیث اس دور کا محدث سمجھتے ہیں، باقاعدہ اس نے لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ مجھے ان علماء کی سمجھ نہیں آتی، ان مولویوں کی جو اتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں کہ کوئی حدیث ہی نہیں ہے، اتنا برملا جھوٹ بول رہے ہیں۔ یار کوئی اللہ کا خوف کریں، کیوں امت میں پریشانیاں اور تفرقہ بازی پیدا کر رہے ہیں؟ یہ میں نے 2 احادیث کا حوالہ دیا، اور بھی کتب میں یہ حدیث موجود ہے، اور وہ ناصر البانی کہتا ہے محدث، وہ کہتا ہے کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، جو حضور نے ارشاد فرمایا، اور مولا علی سے یہ حدیث مروی ہے۔ حضور نے فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا، جب 15 کی رات ہو تو رات کو قیام کرو، اللہ کی عبادت کرو، وصوموا نہارہا، اور دن کو روزہ رکھو۔ یہ تو حکم ہے حضور کا، صراحتاً حکم ہے۔ پھر ذرا آپ غور فرمائیں، حضور نے ارشاد فرمایا ہر شب کو آدھی رات کے وقت اللہ کریم اپنی شان کے لائق پہلے آسمان پہ جلوہ افروز ہوتا ہے، اور جب یہ رات آتی ہے تو اللہ کریم غروب آفتاب کے بعد پوری رات، آپ نے مفہوم سنا، الفاظ کیا ہے؟ الا من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی بخشش مانگنے والا ہم اس کے گناہوں کو معاف کر دیں۔ الا من مسترزق فارزق لہ، ہے کوئی رزق مانگنے والا ہم اس کے رزق وسیع کر دیں۔ ہے کوئی بیمار جسے ہم عافیت دے دیں۔ پوری رات اللہ اپنے بندوں سے فرما رہا ہے، مخاطب ہو رہا ہے۔ اللہ تو چاہتا ہے میرے بندے مجھ سے مانگیں، بخشش مانگیں، رزق مانگیں، بھلائی مانگیں، صحت مانگیں۔ علامہ اقبال بھی کیا خوب فرماتے ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ بھی ایک بات یاد رکھنا، رسالت مآب کا خطاب سننے میں لوگ جو ہوتے تھے، کافر بھی ہوتے تھے، منافق بھی ہوتے تھے، اور مسلمان بھی ہوتے تھے۔ کافر جو توجہ سے سنتے تھے حضور کی بات، مسلمان ہو جاتے۔ جو کافر توجہ سے حضور کی بات سنتے تھے مسلمان ہو جاتے تھے، اور جو توجہ سے نہیں سنتے تھے ایسے بھی کافر تھے جو اپنے کانوں میں روئی لے کے آتے تھے کہ حضور کی آواز ہمارے کانوں میں نہ جائے۔ وہ لوگ کافر کے کافر رہے۔ منافق بیٹھے ہوتے تھے لیکن توجہ حضور کی بات میں نہیں ہوتی تھی، منافق رہے۔ کہاں وہ
فارس کا سلمان فارسی دور سے آیا، بات سنی مسلمان ہو گیا۔ کہاں روم سے صہیب رومی آیا، عیسائی سلطنت سے حضور کی بات سنی مسلمان ہو گیا۔ کہاں حبشہ کا بلال، جس نے حضور کے، اب دیکھیں نا ہم جاتے پروگراموں پہ ماشاءاللہ دور دراز جانے کے اتفاق ہوتا ہے، اور پنجاب کے بہت سارے شہروں میں ابھی بھی اس سے اگلے ہفتے 15-16 کو کوٹدو توسا شریف ادھر میرا ٹور ہے، بیانات ہے، وہاں جانے کا اتفاق سندھ میں ہوا ہے، سرحد میں اور کشمیر میں۔ لیکن ہم سارا ماحول دیکھتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں ان کی توجہ نہیں ہوتی، مجبور ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں آپ اگر اللہ کے گھر میں بیٹھ کے آپ کی توجہ نہیں ہے نا، آپ خالی دامن آئے تھے، خالی دامن چلے جائیں گے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ رسالت مآب کی باتیں جس بندے نے سنی اور پوری توجہ سے سنی، بڑے سے بڑا کافر کیوں نہیں تھا، مسلمان ہو گیا۔ اگر توجہ سے بات رسالت مآب کی نہیں سنی تو پھر مسلمان نہیں ہوا۔ تو یاد رکھیں اگر ہماری توجہ نہیں ہوگی، میں ساری رات قرآن پڑھتا رہوں، احادیث سناتا رہوں، تو پھر کیا ہے، پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بھئی برتن تو اسی کے برتن میں بارش آئے گی، پانی ٹپکے گا کہ جس کا برتن سیدھا پڑا ہے۔ برتن موجود ہے لیکن الٹا پڑا ہے تو بارش سارا دن برستی رہے۔ اگر ہماری توجہ ہی نہیں ہے تو پھر یاد رکھیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ باقی ایک بات یاد رکھنا، کسی کو 50 برس گزر گئے، کسی کو 70 برس گزر گئے، کسی کو 40، کسی کو 20، یہ رات آئی چلی گئی۔ ہم نے سچے دل سے اللہ کے حضور معافی مانگی نہیں ہے، اس لیے کہ رات گزارنے کے بعد صبح ہمارے کام وہی ہوں گے۔ بازار میں جائیں گے تو جھوٹ پھر بولیں گے، ہیرا پھیری پھر کریں گے، دھوکہ فراڈ پھر کریں گے، گالی گلوچ پھر کریں گے۔ ارے زندگی گزر گئی، 50 سال گزر گئے لیکن دل نہیں بدلا، دل نہیں بدلا۔ 50 سال گزر گئے کہ ایک رات اللہ کی رحمت سے ہم محروم کیوں ہو جاتے ہیں۔ فضیل بن عیاض زمانے کے ڈاکو مشہور تھے، بہت بڑے ڈاکو تھے فضیل بن عیاض۔ رات کو چوری کرنے، ڈکیتی کرنے کے لیے گئے، وہ گھر کا مالک آدھی رات کو تلاوت کر رہا ہے اور پڑھتا ہے الم یعن للذین ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کے ذکر سے، اللہ کے خوف سے جھک جائے۔ دیوار پہ، مکان کی دیوار پہ چڑھا تھا، ادھر آیت سنی، فضیل بن عیاض بڑا ڈاکو دیوار پہ چڑھا ہے تو یہ کیفیت ہے، اور جب اترا ہے تو ولی کامل بن چکا ہے۔ او بھائی ہم مسجد میں آ کر اگر ہماری توجہ نہیں ہے، کیا ہم جتنے لوگ ہیں مجھے احساس ہوا ہے کہ یار میری زندگی پچھلی کیسے گزری ہے، میں نے یہ بھی جرم کیا ہے، میں نے یہ بھی جرم کیا ہے، میں نے یہ بھی ظلم کیا ہے، میں نے یہ بھی قبضہ کیا ہے، یہ میں نے زیادتی کی ہے، میرے یہ معاملات ہیں، کبھی مجھے احساس ہوا ہے؟ میرے بھائیو اپنے اندر احساس پیدا کرو، اپنی غلطی رب کے سامنے پیش کرو۔ اللہ غفور الرحیم، کوئی اس میں شک نہیں ہے، لیکن کبھی یہ تصور کرو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ہستی کتنا کمال کے لوگ تھے جس کے لیے حضور نے دعا کی۔ تمام صحابہ مرید ہیں اور فاروق اعظم مراد ہیں، اللہ سے مانگ کے لیا ہے، اور جن کی عظمت کا یہ عالم ہے، حضور نے فرمایا جبریل امین مجھے بتا کہ میرے عمر کی عظمت کیا ہے۔ اس کی حضور زمانہ نو 950 سال تبلیغ کی ہے، قرآن میں موجود ہے۔ اتنا زمانہ بیٹھ کے میں تبلیغ کروں،
حضور اتنا صدییں بیت جائیں گی لیکن آپ کے عمر کی عظمت بیان نہیں ہو سکتی. وہ ہستی اور جن کے متعلق حضور نے یہ بھی فرمایا جب محشر کے میدان میں اللہ کے حضور حساب و کتاب کے لیے آئیں گے تو اسلام آگے بڑھے گا اور کرے گا یا اللہ تو سلام ہے، میں اسلام ہوں، یہ عمر بن خطاب ہے، اس نے مجھے دنیا میں عزت دی تھی، آج تو اسے عزت دے دے. ٹھیک ہے، آپ ذرا غور فرمائیں. مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں آنا چھوڑ دیا. کیوں چھوڑ دیا؟ صحابی بھی ہیں، حضور کے قریبی بھی ہیں. حضور کے گھر میں فاروق اعظم کی لخت جگر بیٹی بھی ہے، حضور کے سسر بھی ہیں. مسجد نبوی میں آنا چھوڑ دیا. ذرا آپ غور سے سنیں بات، ذرا پھر توجہ کرنا اپنے دل پہ. پتہ کروایا، جواب ملا کہ دروازہ بند کر کے کنڈی لگا کے روتے رہتے ہیں. گھر والوں سے بات چیت بھی چھوڑ دی ہے، مسجد نبوی میں آنا بھی چھوڑ دیا ہے. اتنا جلیل القدر صحابی نہ نماز کے لیے جا رہے ہیں نہ بیوی بچوں سے بات کر رہے ہیں. حضور اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے. وہاں پہنچے، دستک دی، انہیں کنڈی کھولی تو کیا دیکھا کہ آپ کا چہرہ مبارک پیلا ہو چکا ہے، آنکھیں رو کر سرخ ہو چکی ہیں، ورم آ چکی ہے. فرمایا عمر میں تمہیں کس حال میں دیکھتا ہوں، خیر تو ہے؟ عرض کی اللہ کے رسول بات یہ ہے، مجھے یہ بات ذہن میں بیٹھ گئی ہے کہ اگر اللہ نے پوچھ لیا عمر میں نے تجھے انسان بنایا تھا، عقل دی تھی اور پھر تو نے میری نافرمانی کی ہے، تو نے پھر گناہ کیے ہیں، تو حضور میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ میرے جوانوں بزرگوں، کبھی ہمیں بھی خیال آیا ہے کہ زندگی گزر رہی ہے، راتیں بھی گزر رہی ہیں، دن بھی گزر رہے ہیں، یہ شب برات بھی آ رہی ہے، شب قدر بھی آ جائے گی، یہ گزر جائے گی، وہ گزر جائے گی، دنیا کا ہر پروگرام آئے گا، گزر جائے گا، یہ دن رات گزرتے چلے جائیں گے. ہمیں شادی کے فنکشن کا بڑا انتظار ہوتا ہے، بڑی تیاری ہوتی ہے، وہ آ کے چلا جاتا ہے. اگلے فنکشن کا انتظار ہوتا ہے، وہ آتا ہے چلا جاتا ہے. راتیں بھی بیت جاتی ہیں، دن بھی گزر جائیں گے. کبھی آپ تھوڑا سا غور کریں. عرض کی حضور مجھے یہ خیال آتا ہے کہ اگر اللہ نے پوچھ لیا عمر میں نے تجھے انسان بنایا، اشرف المخلوق بنایا، تو نے پھر میری نافرمانی کیوں کی ہے؟ حضور میں کیا جواب دوں گا؟ حضور خاموش رہے. حضرت فاروق اعظم نے زور سے چیخ بھری. حضور نے فرمایا عمر بات کیا ہے؟ عرض کی حضور آپ نے مجھے تسلی دینی تھی، مجھے حوصلہ دینا تھا. جب آپ بھی خاموش ہیں کہ میں نے اللہ کو کیا جواب دینا ہے تو حضور پھر میرے غم کا مداوع کون کرے گا؟ ہچکی بن گئی، صحابہ رو پڑے، حضور بھی رو پڑے. اللہ اکبر. ان حالات میں حضرت جبریل امین حاضر ہوئے. عرض کی حضور اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور آپ اپنے عمر بن خطاب سے کہہ دیں عمر نے ہم سے سلو کر لی ہے، ہم نے عمر سے سلو کر لی ہے. یہ رات اگر اہل علم کی نظر میں پوچھیں، صالحین کی نظر میں پوچھیں تو یہ رات اللہ کے ساتھ سلو کرنے کی رات ہے. ہم کچھ دیر بیٹھیں، ساری رات بیٹھیں، دل سے توجہ نہیں ہے. اگر ہم نے کوئی توبہ کر بھی لی تو زبانی کلامی نہیں. توبہ کا تقاضا کیا ہے؟ زندگی گزر گئی، توبہ کا نام زبان پہ بار بار آیا، بھئی اس چیز کا نام توبہ نہیں ہے. میں رابعہ بصری سلام اللہ علیہا ان کا قول 2-3 قول سناتا ہوں. وہ کہتی ہیں یہ تو منافقانہ انداز ہے، زبان سے توبہ کر لی ہے، کام وہی جاری ہے. زبان سے توبہ کی ہے نا، دل سے تو نہیں کی نا.
مئی صاحبہ کتنے پائے کی بزرگ تھیں، کتنا تصوف میں ان کا مقام تھا. ان کے قول، میں نے بہت سارے اقوال پڑھے ہیں صوفیاء کرام کے، بزرگان دین کے، لیکن ان کا جو قول ہے نا بڑا خوبصورت ہے. کسی نے مئی صاحبہ سے پوچھا، مئی صاحبہ تم نے شیطان دیکھا ہے؟ تو مئی صاحبہ نے کیا جواب دیا؟ مئی رابعہ بصری نے جواب دیا، نہ میں رحمان کی عبادت سے فارغ ہوتی ہوں نہ مجھے شیطان کا پتہ ہے. رحمان کی عبادت سے میں فارغ ہی نہیں ہوتی، مجھے کیا پتا کہ شیطان کون ہے، ذرا آپ غور کریں. وہ مئی رابعہ بصری فرماتی ہیں اللہ تو بندے کو بلاتا ہے، چلو کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی معافی مانگ لے، لیکن بندہ جب تک دل سے نہیں مانگتا نا اللہ معاف نہیں کرتا. توبہ میں پہلی شرط کیا ہے؟ شرمندگی، ندامت. جب تک یہ چیز نہیں، زبان سے آپ 1,00,000 برس بھی کہتے رہیں یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کرتے، جب تک دل سے ندامت نہیں ہوگی، آپ کے اندر سے آواز نہیں آئے گی، جب تک آپ کے دل کا تعلق اللہ سے نہیں ہوگا، جب آپ اللہ سے پختہ وعدہ نہیں کریں گے. آج تک بازار میں جاتے رہے لیکن کل جب جائیں تو آپ کی زندگی بدلی ہو. نہیں بھائی، جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں کرنا، فراڈ نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی. جب آپ کے ذہن میں یہ چیز آ جائے گی سمجھ لیں کہ آپ کی توبہ اللہ نے قبول کر لی ہے. جب آپ اگلے دن بازار میں ساری رات جاگنے کے بعد پھر آپ کا نظام وہی چل رہا ہے، سارے معاملات پھر وہی چل رہے ہیں، تو آپ سمجھیں کہ میری توبہ نہیں ہوئی. اور توبۃ النصوح کیا ہے جو علماء کرام نے لکھا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس طرح گائے، بھینس، بکری، اونٹنی کے تھنوں سے دودھ نکالا جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ یہ دودھ واپس بھیج دے انہی تھنوں میں. جس گائے، بھینس، بکری کا دودھ نکالا تھا ہم نے تھنوں سے، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے یہ دودھ واپس بھیج دے، نہیں، بس نکال لیا ہے. جب بندے سے گناہ ہو گیا پھر توبہ ایسی کرے کہ پھر گناہ کا تصور ہی نہ ہو، وہ زندگی میں گناہ نہ کرے. اور ایسا ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں، ایسا ہوتا ہے جب انسان اللہ کے حضور ایسی توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ اپنے بندے کو اتنا قرب دیتا ہے. کتنے ڈاکو، چور، ولی کامل بنے جب ندامت آئی. ہمیں ندامت نہیں ہوتی. دیکھو موت کا کوئی پتہ نہیں ہے. یہ رحیم یار خان کے علاقے کا واقعہ ہے. پچھلے میں ادھر گیا ہوا تھا گاؤں سائٹ پہ، تو مجھے بتایا کہ ایک نوجوان کا کراچی میں ایکسیڈنٹ ہوا، فوت ہو گیا. 3 بھائی اس کو کراچی لینے کے لیے گئے، واپس آ رہے تھے، اپنے علاقے کے قریب پہنچے، پھر حادثہ ہوا، 3 بھائی دوسرے بھی فوت ہو گئے. ایک بھائی کی ڈیڈ باڈی لینے گئے تھے 3 وہ بھی، اب 4 بھائیوں کی ڈیڈ باڈی آ گئی. بزرگان دین فرماتے ہیں جوانوں تمہیں جوانی دھوکے میں نہ رکھے. بڑے بڑے جوانوں کی مٹی قبرستان میں خراب ہو رہی ہے. اے دولت والے اپنی دولت پہ ناز نہ کر. کتنے دنیا کے دولت والوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے. اگر حسن پہ ناز ہے تو مٹی نے حسن کو ختم کر دیا ہے. اللہ اکبر. اگر منصب پہ ناز ہے تو بڑے بڑے سلاطین، بڑے بڑے بادشاہ، حکمران، میں نے خود دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مجھے اتفاق ہوا صدر پاکستان ضیاء الحق، اس کی قبر میں جھاڑو دینے والا کوئی نہیں. لیکن اگر کوئی درویش وقت ہو، بابے شابے نہیں جو آج کے بابے ہیں، جمعہ والے دن آپ نے سنا تھا، یہ بابے شابے نہیں جو ہر چوتھی تیسری گلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، دکان سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے روپے کے بھی دشمن ہیں، ہماری عزتوں کے بھی دشمن ہیں. یہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے.
جو صالحین ہیں یاد رکھنا ان کی تربت کل بھی وہاں تلاوت ہو رہی ہے، دعائیں ہو رہی ہیں، صدقات و خیرات ہو رہا ہے، اور آج بھی۔ لیکن دنیا بڑی عجیب ہے۔ آپ نے بھی پڑھا ہوگا، کسی نے کہا کہ داتا صاحب نے اس عورت کو بچے کو گٹر سے کیوں نہیں بچایا؟ سوچیں، دیکھیں، فکر دیکھیں۔ داتا صاحب بچانے والے ہیں جی، بریلوی کہتے ہیں کیوں نہیں بچایا اس عورت کو اور بچے کو گٹر سے؟ ٹھیک کہا اس نے، اس کی سوچ اتنا ہے نا۔ کیا ہم بھی پوچھ سکتے ہیں کہ جب حرم کعبہ میں دن کو ننگے بدن طواف ہوتے تھے، اللہ نے گھر کو کیوں نہیں بچایا؟ جب حرم کعبہ میں زنا ہوا، حرم کعبہ میں زنا ہوا، اللہ نے کیوں نہیں بچایا؟ کیوں نہیں روکا اپنے گھر کو؟ کیوں نہیں بچایا؟ کئی سال پہلے مینا میں آگ لگی، حاجی جل کر کوئلہ اور راکھ بن گئے، اللہ نے کیوں نہیں بچایا؟ عجیب و غریب سوچ ہے یار۔ شب برات کے متعلق بھی بڑی عجیب و غریب سوچ ہے۔ میں نے کئی کلپ سنے مولویوں میں حیران رہ گیا یار، جن کو دعویٰ ہے کہ ہم نے دین پڑھا ہے لیکن حدیثیں نظر نہیں آئی، امت اسلاف کے اقوال نظر نہیں آئے۔ عطا بن یسار فرماتے ہیں شب قدر کے بعد سال کے پورے راتوں میں شب برات عظیم رات ہے، جمعہ کی رات عبادت کرنے سے ہفتے کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اس رات عبادت کرنے سے اللہ سال کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اچھا اب دیکھیں ذرا، ہاں جو جس پروگرام میں برائی ہو اس کو ختم کریں، خواہ وہ دربار میں ہو خواہ وہ مسجد میں ہو، جو غلط طریقہ ہے ختم کریں۔ مثلا اس کی مثال دیتا ہوں، کئی مثالیں ہیں۔ جس نے برائی کی حرم کعبہ میں، دونوں کو اللہ نے بت بنا دیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ کفار مکہ نے ایک بت کو اٹھا کے صفا پہ رکھ دیا اور دوسرے بت کو اٹھا کے مروہ پہ رکھ دیا۔ سن رہے ہیں میری بات؟ جو بات میں کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ دلائل سے اور بات تحقیقی، ایسے نہیں۔ اب جب دونوں کو، عورت اور مرد جو بت بن گئے حرم شریف میں، ایک کو اٹھایا صفا پہ رکھا، دوسرے کو مروہ پہ رکھ دیا۔ اب صحابہ کرام جب وہاں حکم تھا کہ یہاں ساج کرو، دوڑ لگاؤ، تو ان کے دل میں خیال آیا ادھر وہ دونوں بت پڑے ہوئے ہیں، پتھر بنے ہوئے ہیں۔ تو انہیں کہا گیا نہیں، تم نے ان کو نہیں دیکھنا، اس کو تو ختم کر دیا ہے نا، ہم نے ختم کر دیا ہے۔ تمہاری دوڑ ساز جو ہے وہ تو اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے۔ مسجد میں علماء نے لکھا ہے اگر کوئی ناجائز چیز ہو تو اس کو ختم کرو۔ تم کہو یہ ہو رہا ہے لہذا مزار پہ نہیں جاتے، مسجد میں نہیں جاتے، وہاں مسجد میں جناباً نعت خوانی ہوگی، شب برات پہ یہ ہوگا، یہ تو سارا بدعت ہے۔ نہیں میرے بھائیو، ہم نے کیوں اللہ کی مخلوق کو اتنا متنفر کر دیا ہے کہ مسجد میں کوئی نہ آئے؟ کیا کوئی ایسی آیت ہے جس میں حضور نے یا اللہ اس کے رسول نے فرما دیا ہو مسجد میں کسی رات کو نہ آؤ؟ آج میں وہاں چلا، کئی مساجد وہاں بند ہیں راستے میں، ٹھیک ہے بھی، کوئی بات نہیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ یہ ذہن نشین کر لیں کہ ہم اہل سنت کے یہ معمول نہیں ہے بحث و مباحثہ کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، کسی کو برا بھلا کہنا، کسی کو جناباً اس پہ کفر کا شرک کا فتویٰ لگا دینا۔ آج امت کو مشرک بنایا جا رہا ہے۔ کاش کے شرک کی تعریف کی پڑتا کہ مخلوق کو خالق کی طرح سمجھنا، جس طرح اللہ خالق ہے بندہ بھی خالق ہے، کسی کا عقیدہ ہے؟ جس طرح اللہ عبادت کے لائق ہے بندہ بھی عبادت کے لائق ہے۔ پیر صاحب صاحب مزار، میں نے کئی مرتبہ کہا بھائی دنیا کے سارے بابے چھوڑو،
خود رحمت عالم سید المرسلین ہونے کے باوجود ایک سجدے کے لائق نہیں ہے۔ کبھی کسی نے کہا ہے کہ حضور اللہ کی طرح خالق ہیں، مالک ہیں، اللہ کی طرح رازق ہیں، اللہ کی طرح عبادت کے لائق ہیں؟ نہیں، حضور اللہ کے بندے ہیں لیکن ہمارے جیسے نہیں ہیں۔ وہ جو موضوع تھا میرا بشریت والا، اس میں آپ نے سنا ہوگا۔ تو اس لیے یہ جو رات ہے نا، ساری راتیں برابر نہیں ہیں۔ ہم کہہ دیتے ہیں جی سارے انسان برابر نہیں، اللہ نے انسان بھی برابر نہیں بنائے، زمین بھی برابر نہیں بنائی۔ آپ دیکھیں نا، ساری زمین کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ آپ باہر اپنی کوٹھی میں سنگ مرمر لگا لیں، سونے کی ٹیلیں لگا لیں، مسجد کا کچا فرش جو اس کی عظمت ہے اس کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ وہاں سونا ہے، یہاں کچی مٹی ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ ساری دنیا کے قیمتی محل اٹھا کے لے لو، اور جو اللہ کے گھر کی جگہ ہے، حرم شریف ہے، اس کی عظمت کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ بھی دنیا کے اندر پانی بھی ہے، چشمے بھی ہیں، قیمتی پانی ہے، لیکن دنیا کا کوئی پانی آب زمزم کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ سارے پانی ہیں۔ بھئی دنیا میں کتنے پہاڑ موجود ہیں، لیکن وہ پہاڑ جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، وہ طور، قسم ہے طور کی، وہ بھی تو پتھر ہے۔ بھی ایسے ہی بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے برابر نہیں بنائی۔ جب اللہ نے دن جمعہ کو فرمایا سید الایام، تمام دنوں کا سردار ہے، افضل دن ہے، بزرگ دن ہے، اور اللہ کے ہاں سب سے بڑا دن جمعہ کا دن ہے، کوئی کہتا ہے کہ سارے دن برابر نے؟ بنایا تو اللہ نے ہے نا۔ تو یاد رکھیں، پھر انسان بھی برابر نہیں ہے۔ ہمارا لباس ہے وہ برابر نہیں ہے، ہمارے بچے ہیں وہ برابر نہیں ہے، ہمارے گھر معاملات ہیں وہ برابر نہیں ہے، تو راتیں بھی برابر نہیں ہیں۔ یہ رات، شب برات کی رات، وہ عظیم ترین رات ہے جس رات کے اندر اللہ کریم نے حضور کی امت کے لیے بخشش کے دروازے کھول دیے ہیں۔ یہ تو ہماری مرضی ہے نا، ہم کتنا لیتے ہیں اللہ سے، ہم اس رات میں اللہ سے کتنا مانگ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، جب تک ہم دلی طور پہ اللہ سے نہیں مانگیں گے، اللہ عطا نہیں کرے گا۔ اللہ دل بدلتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے تو پھر ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، بندہ ایک بلشٹ قریب ہوتا ہے، اللہ ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہے، اور بندہ چل کے آتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت دوڑ کے آتی ہے۔ بھی ہم رسمن نہیں آنا چاہیے، رسمن آ گئے چلو کوئی نہیں یار، دوسرے بھی منڈے گئے ہوئے ہیں مسجد، ایسے بھی چلے جانے ہیں، دوسرے بھی ہمارے بزرگ گئے ہوئے ہم بھی چلے جاتے۔ نہیں، آپ گھر میں بھی عبادت کر سکتے ہیں، گھر میں بھی عبادت کر سکتے ہیں۔ یاد رکھنا، اللہ کے رسول نے مسجد میں بھی عبادت کی اور گھر میں بھی عبادت کی ہے۔ قبرستان بھی حضور تشریف لے گئے ہیں، لیکن یہ مستحب ہے، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے۔ ضروری نہیں ہے آپ چلے جائیں، ٹھیک ہے، لیکن سنت بھی نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ حضور کا کوئی فرمان نہیں، دیکھو جو حدیث میں صحیح بات ہے میں عرض کر رہا ہوں، لازم نہیں ہے، آپ کا جب جی چاہے جا سکتے ہیں۔ شب برات میں مختلف کھانے بنانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ شب برات کے اندر یہ تو رسم و رواج جو ہمارا چل پڑا ہے، شور شرابے، پٹاخے۔ صبح میرا تفصیلی درس تھا کہ ہم ہندوستان سے الگ تو ہوئے ہیں، لیکن ہماری رسومات دینی بھی چل رہی ہیں، دنیاوی بھی چل رہی ہے۔ بندہ مر رہا ہے تب بھی رسمیں ہیں، زندہ ہے تب بھی رسمیں ہیں، خوشی ہے تب بھی رسمیں ہیں، فوتگی ہے تب بھی رسمیں ہیں۔ رسموں سے ہم آزاد نہیں ہوئے۔ اور یہ جو آج ہم پٹاخے چلاتے ہیں اور پھر بسنت کی اجازت مل گئی ہے،
اور کیا ہی خوبصورت نظام ہے، آپ خود سوچیے ذرا۔